اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اور کوئی ایک ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی ایک کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہوتا اور ہم اسے کرنا چاہتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ خوش رہا کریں، ڈپریشن میں اور پریشانی کے اندر نہ جایا کریں۔ کسی بھی ایک چیز کو مسئلہ بنا لینا اور پھر اس کی وجہ سے پریشان ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناخوش دیکھ کر، پریشان اور افسردہ دیکھ کر کہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس پہ افسردہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کو دیکھ کر جیسے زبان سے شکر ادا کرتا ہے ایسے دل سے بھی شکر ادا کرے اور وہ خوش نظر آئے، پریشان نظر نہ آئے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو راضی صرف رکھنا نہیں بلکہ ظاہر بھی کرنا ہے اور محسوس بھی کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں، جو فقر و فاقہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات اور کٹھن حالات اور جو مصائب اور کفار کی طرف سے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دی جانے والی ایذائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں بڑی خوشگواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹیں ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، منور ہے اور روشن ہے چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے ملتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہیں چھڑاتے جب تک کہ وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نہ چھوڑ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے ایک پریشان آدمی اور افسردہ آدمی کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، ایسا نہیں۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹیں ظاہر فرما رہے ہیں اور خوشگواریاں ظاہر کر رہے ہیں۔ تو مزہ تبھی آتا ہے کہ زندگی کے اندر مشکلات بھی ہوں لیکن دل اندر سے اللہ تعالیٰ کے شکر میں مشغول ہو اور اعضاء سے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے اور بے شمار نمونے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ اس کی واضح مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار وہاں پہ گم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاش پہ لگا دیا، لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں۔ اور اسی اثناء میں نماز کے نکلنے کا وقت ہو گیا اور صحابہ نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ دیکھیں آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا، نہ ہمارے پاس پانی ہے، اب کیا کریں۔ اس وقت تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور انہیں کچوکے مارے، ہاتھ ان کی کوکھ میں مارا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں صرف اس وجہ سے نہیں ہل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کی وجہ سے رک گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خاص فضل فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہم نے بہت ساری برکتیں دیکھی ہیں اور یہ ایک اور برکت دیکھ رہے ہیں کہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا وہ بہت ہی زیادہ خوشگواری والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کے مزاج میں بڑی خوشگواری تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ، چہرے پہ بال نہ ہو، ماتھے پہ بال نہ ہو، بلکہ خوشی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ہم خوش رہیں گے تو لوگوں کے ساتھ یوں خوشی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی پریشان ہیں، افسردہ ہیں، تو کسی کے سامنے ہمارے اخلاق بھلا کیا ظاہر ہوں گے؟ تو اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے سب سے جو ایک پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خوش بھی رہے۔ جو بندہ خود ہی خوش نہیں ہے، اس کے اخلاق دوسروں کے سامنے بھلا کیا ظاہر ہوں گے؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جب افسردہ ہوتے ہیں تو افسردگی کے اندر گناہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی افسردگی کے اندر نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، اللہ کے احکام بھی چھوٹتے ہیں، غیبتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کیوں بھئی ایسا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں، اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت دی ہے آزمانے کے لیے، اور کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی تو دے رکھی، ان نعمتوں کو کبھی شمار کیا ہے؟ ایک پریشانی کو شمار کر رہے ہیں، اور جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں ان کو کبھی شمار ہی نہیں کرتے۔ تو خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے مزید فضل آئے گا اور نعمتیں بڑھیں گی۔ تو اپنی نعمتوں کی کمی کا باعث ہم بعض اوقات خود بن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر پوری طرح سے ادا نہیں کرتے۔ یہ زندگی مختصر سی ہے، اس کو سلیقے سے گزاریں، خوشگواری کے ساتھ گزاریں، نعمتیں وہاں دیکھی جائیں گی۔ جو ایک بھی پریشانی نہ آئے، ایک بھی تکلیف نہ آئے، یہ وہاں کی بات ہے، یہ یہاں کی بات نہیں۔ کوئی بادشاہ بھی ہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی تکلیف یہاں پہ ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہاں پہ پوری طرح سے آسودہ حال ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں۔ تو جب ایسا ہے تو پھر ایک دو پریشانیاں، چار پریشانیاں جو آپ کے حصے میں آئی ہیں ان پہ زیادہ پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کریں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ہماری، یہ جو ہمیں زندگی دے کر آزمایا گیا ہے، امتحان ہے ہمارا، اس آزمائش اور امتحان میں کامیابی کا راستہ تلاش کریں، یہ ہے اصل بات۔